بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز SCStrade.com مارکیٹ میں گراوٹ دیکھتے ہیں، اس کے کیا مضمرات ہیں، اور پھر کوٹ ادو کے ایک نوٹس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے ویڈیو لاگز میں کہ کچھ پورٹ فولیوز اپنے ہلکے کرنے چاہیے، اور کچھ یہ ہے کہ تھوڑی سی کریکشن وغیرہ لگتی ہے اور تھوڑا سا دیکھ کے کام کرنا چاہیے، تو وہ چیز اب آئی گئی۔ اور وجوہات چاہے جو بھی ہوں، لیکن بہرحال آج اگر ہم ویسے دیکھیں تو تقریباً مارکیٹ جو ہے وہ 94,500 پہ کلوز ہوئی۔ ایک وقت اس نے 99,800 کا ہائی لگایا تھا، اور یہ تقریباً تیسری دفعہ تھا کہ مارکیٹ 99,400، 600 اور 800 کو بریچ نہیں کر سکی، یعنی لاکھ کو نہیں توڑ سکی، اور واپس جو ہے گری، اور آج تو بہت ہی بڑی گری۔ ایک وقت میں 4,000 پوائنٹس بھی کم ہو گئے تھے، لیکن بہرحال 3,500 پوائنٹ کے لگ بھگ مارکیٹ جو ہے وہ کم ہو کے کلوز ہوئی 94,500 پہ۔ تھوڑی مزید بھی گراوٹ لگتی ہے۔ بہت سارے جو اسکرپٹس ہیں ان کی جو ویلیوز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی نیچے کے جو انڈیکس کے لیول ہیں، 65,000، 66,000، 70,000 ان لیولز پہ آ گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انڈیکس کا لیول آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ انڈیکس ایکس نہیں ہوتا، تو انڈیکس کا جو لیول ہے وہ بہرحال ہم نے دیکھا کہ کافی اونچے لیول پہ رہا ہے، اور یہ ہے کہ بہرحال اب 94,500 پہ مارکیٹ کا کلوز۔ تو یہ ہے کہ مزید چونکہ جو بھی صورتحال اس وقت بن رہی ہے، اور اس کا ظاہری بات ہے تعلق اسلام آباد میں اس وقت پیدا ہونے والی صورتحال سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت سرمایہ کاروں کو کوشش رہنا چاہیے۔ نیچے کے جو لیولز ہیں، نیچے کے ڈپس پہ بہت سارے مواقع ملیں گے، لیکن ابھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ اور جس حساب سے پہلے فرٹیلائزر سیکٹر اوپر ہوا اور انڈیکس ہوا اوپر ہوا، اور پھر 2 دفعہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اوپر ہوا، اور اس کے بعد اس وجہ سے انڈیکس اوپر ہوا، تو یہ تھوڑا سا ایسا لگتا تھا کہ یہ ذرا ہائی رسک ایکٹیویٹی ہے۔ اگر ہم ویلیو ایٹ رسک کو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہائی رسک ایکٹیویٹی لگ رہی تھی، تو اسی سے ہم نے تھوڑا سا یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ کہ اب ایک اچھی کریکشن جو ہے وہ آئی ہے، اور مزید بھی ہم تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اگر مزید کریکشن ہو تقریباً 2,000 3,000 پوائنٹس کی، تو یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اسلام آباد میں اس کو دیکھتے ہوئے تو وہاں پہ بائنگ اپورچونیٹیز بھی بن سکتی ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی تھیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اچھی سٹوری ہونی چاہیے۔ اس سے پچھلی جو میری ویڈیو تھی سوئی سدرن اور سوئی ناردرن، اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ اس میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کتابوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آگے کوارٹروں میں ارننگز آئیں گی، جب جب بھی وہ اوگرا الاؤ کرے گا رپورٹ کرنے، پوسٹنگ کرنے کے لیے، تو وہ وہاں پہ اس وقت یہ اپورچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ تو یہ آپ اس ویڈیو پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اب میں بات کا اختتام کوٹ ادو پاور کے ایک نوٹس سے کروں گا جو انہوں نے PSX میں دیا، اور ان کو نیپرا کے ساتھ انہوں نے کراچی الیکٹرک کے سولر کے لیے انہوں نے بid کیا تھا، لوئسٹ بid کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے، اور وہ تقریباً ان کو 120 میگا واٹ کا سولر کا کراچی الیکٹرک کا پلانٹ، تو وہ چیز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع ملا ہے، اور یہ کہ اچھی خبر انہوں نے PSX پہ دی ہے۔ تقریباً یہ ہے کہ یہ 9.8 روپیز پر کلو واٹ آور کے حساب سے انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے لیٹر میں۔ کوٹ ادو آپ جانتے ہیں کہ اب یہ ان کا جو پرانا پلانٹ تھا، سن 96 کی جو پاور پرچیز ایگریمنٹ تھی، تو یہ اب ٹرمینیٹ حکومت نے کر دیا تھا۔ پچھلے مہینے اس حوالے سے بڑا معاملہ چلا تھا، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب اس کی جو بک ویلیو ہے وہ تقریباً 70 روپے کے پاس ہے۔ اگر آپ ویسے PNL دیکھیں تو اب سیل ریکارڈ نہیں ہے CPP پیمنٹ کی وجہ، اس کے لیے ریکارڈ نہیں ہوگی، جو واجب الادا پیسے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں جو ان کو ملیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس وقت کوٹ ادو پاور اب نئی انویسٹمنٹس وغیرہ کر سکتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ اسکریپ ویلیو اس طرح کے پلانٹس کی وہ کیا ہوگی۔ میں نے آپ کو بک ویلیو بتا دی، وہ تقریباً 70 روپے آپ ہماری ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یہ جو معلومات میں نے بتائی ہیں ان پہ غور کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future.
Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.